بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ایک زرداری سب پہ بھاری کا کھیل بڑی زور و شور سے شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کس پہ بھاری؟ تو جواب بڑا سمپل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہ بھاری، آئی ایم ایف پر بھاری، نون لیگ پہ بھاری اور تحریک انصاف پہ بھاری۔ محض 2 سے 3 دنوں میں شہباز حکومت نے ایک سے زیادہ بار آصف علی زرداری کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ دوسری بڑی خبر تحریک انصاف کے اندر ہونے والی لڑائی نہیں، بلکہ بڑی لڑائیوں کی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر اس وقت بہت بڑا تصادم شروع ہو چکا ہے اور یہ نہیں پتا کہ کس نے کس کا گریبان پکڑا ہوا ہے، جبکہ ایک سینئر رہنما نے بیان دیا کہ اس بار حملہ اندرونی ہے، یعنی کہ سازش اندرونی طور پہ ہو رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کے سینئر رہنما جو ہیں شیر افضل مروت، جو کہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر دھماکے کر دیے کہ اب کی بار انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی نہیں بخشا اور بالکل ان کو چٹا سا جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے درمیان بھی الزامات شروع ہو چکے ہیں اور یہ پتہ نہیں کب تک یہ سیاسی طلاق ہو جائے۔ ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے روسی صدر یعنی پیوٹن کو ٹھگ کہہ دیا۔ اس سے پہلے آپ نے ٹھگ آف ہندوستان تو فلم دیکھی ہوگی یا سنا ہوگا اس کے متعلق، لیکن امریکن صدر نے ٹھگ آف رشیا لانچ کر دی۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ٹھگ آف رشیا لانچ کر دی اور یہ اس وقت عالمی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو۔ اس وقت ایک زرداری سب پہ بھاری کا کھیل بڑے زور و شور سے شروع ہو چکا ہے۔ محض 2 سے 3 دنوں میں شہباز حکومت نے ایک سے زیادہ بار آصف علی زرداری کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری کو صدر بنانے کی ابھی صرف باتیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایسا کر کے نون لیگ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پیپلز پارٹی کے حوالے کر دے گی، اور ایسا ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ پیپلز پارٹی اپنے صدر آصف علی زرداری کی سیاسی دور اندیشی کا اندازہ لگائیں کہ سیاسی انتظامی عہدے نون لیگ کے حوالے کر کے تمام آئینی عہدے سمیٹے جا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا جواب عوام کو مریم نواز دیں گی، آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف کی تصویر کا تنقید کا ملبہ جو ہے نون لیگ پنجاب حکومت پہ گرے گا، پیٹرول گیس کی قیمتیں اور مہنگائی کا ملبہ شہباز شریف پہ گرے گا، جبکہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صدارت کو انجوائے بھی کریں گے اور استعمال بھی کریں گے۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کو اس کی قیمت کو برقرار رکھا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے اور چند پیسوں کی کمی کی گئی ہے۔ مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے، بجلی کے بعد اب گیس کے بلز نے بھی عوام کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان پہ توجہ نہیں دی جا رہی، کوئی نہ ہی کسی قسم کا نوٹس دیا جا رہا ہے۔ اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں تو آسمان کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ جس عوام کے ووٹ سے وہ اقتدار میں آئے سب سے پہلے تو ان کو ریلیف دیں، اور خاص طور پہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کوئی قدم اٹھائیں۔ تو اب آتے ہیں واپس ایک زرداری سب پہ بھاری کے اوپر۔ یہ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کا آئی ایم ایف کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا اور این ایف سی پر خلاف آئین کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی۔ تو وفاق کے محصولات کو بہتر بنانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ این ایف سی پہ ترامیم کا مطالبہ آئی ایم ایف پہلے سے بھی کرتا رہا، اور این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو این ایف سی کے اخراجات میں وفاق اور صوبے مل کر نئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں میں بجلی نقصانات مشترکہ طور پر برداشت کرنے کی بھی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے۔ سیکیورٹی سے متعلق اخراجات میں بھی مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت $1.1 بلین کی تیسری قسط کے اجرا سے قبل جائزے کے لیے پاکستان میں موجود ہے اور پاکستانی حکام سے مذاکرات جاری ہیں۔ تو این ایف سی کے حوالے سے یہ امکانات پہلے سے موجود تھے کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائے گی، کیونکہ این ایف سی میں رد و بدل سے جو ایک بڑی رقم صوبہ سندھ کو ملتی ہے، پیپلز پارٹی اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی ایک اور بڑی کامیابی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو انکار کر دیا، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت حکومت پہ کتنا زیادہ پریشر ہے، اور یہ آنے والے وقت میں مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے چند دن پہلے ہم نے دیکھا نا کہ ارسا کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے محض 24 گھنٹوں کے اندر اندر وزیر اعظم شہباز شریف کو فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کر دیا۔ جہاں تک بات ہے شہباز حکومت کے جلد خاتمے کی، تو پیپلز پارٹی بھی شاید ایسا نہیں چاہے گی کہ وہ جلد ختم ہو جائے، کیونکہ ان کو اور کیا چاہیے کہ پیپلز پارٹی تمام کام بھی نکالتی رہے اور ملبہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر گرتا رہے۔ اور اگر نون لیگ نے کسی قسم کی آئیں پائیں شائیں کی تو پھر نواز شریف سمیت 4 حلقے کھول کر دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے۔
جس کا انجام نواز شریف سمیت ساری نون لیگ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ تو لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ جس طرح بچوں کی کہانیوں کے آخر میں کہا جاتا ہے نا کہ پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے، تو ہر تصادم کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑی خبر تحریک انصاف کے اندر ہونے والی بڑی لڑائی نہیں بلکہ بڑی لڑائیوں کی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر اس وقت بہت بڑا تصادم شروع ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کس کا ہاتھ کس کے گریبان پہ ہے، جبکہ ان کے ایک سینئر رہنما نے بیان دیا ہے کہ جی اندرونی طور پہ سازش ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر اور باہر اس وقت بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ جو اندازے لگائے گئے تھے کہ تحریک انصاف الیکشن میں سیٹ جیت کر دوبارہ منظم ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ بیرونی طور پہ تحریک انصاف نے امریکہ کے اندر احتجاج کے نام پہ جو گھناؤنی حرکت کی ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، اور انہیں کچھ کرنے اور کچھ کرانے کے باوجود ان لوگوں کی سوئی ابھی تک اداروں اور شخصیات کو ٹارگٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو جس طرح اندرون اور بیرون ملک فساد برپا کیا جا رہا ہے وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت بھی ہے، اور امریکہ میں رچائے گئے سارے کھیل میں شہباز گل ایک سپائڈر مین بن کر سامنے آئے۔ تاہم بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آئے گی نا۔ تحریک انصاف اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک بند گلی نہیں بلکہ بند کمرے میں پہنچ چکی ہے، اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہیں، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس نے کس کا گریبان کیوں پکڑا ہوا ہے۔ سب اپنا اپنا ٹک ٹاک انجوائے کر رہے ہیں۔ عمران خان پڑا رہے ساری عمر جیل میں ان کی بلا سے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر کے غلطی کی، جبکہ شرانی گروپ اور مجلس وحدت المسلمین دوسرے آپشنز موجود تھے۔ ایسی کچھ باتیں تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے بھی کی ہیں کہ فیصلہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا ہوا تھا اور بعد میں اس کو بدل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی جوائن کرنی ہے۔ تو شیر افضل مروت درست کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے دن اتحاد کا فیصلہ تبدیل ہوا، کچھ لوگ ملے تھے اور اڈیالہ کے باہر اعلان کیا گیا، تو بانی پی ٹی آئی سے پوچھا تھا تو جواب ملا میں نے فیصلہ تبدیل نہیں کیا، یہ ہماری غلطی تھی۔ یہ مس کمیونیکیشن کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کا تو تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز بتا سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط تھے، سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے والا آپ کا فیصلہ غلط تھا، تو پھر آپ لوگ اتنا سفر کر کے پشاور ہائی کورٹ لینے کیا گئے تھے؟ کیونکہ اپنا عوام کا اور عدالت کا آپ نے وقت بھی برباد کیا۔ جب آپ لوگ فیصلے لے رہے ہوتے ہیں تب ادارے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو تب آپ لوگ معصوم سموہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ غلطی ہوگی، سوری۔ آپ مانے نا کہ آپ کا بیانیہ غلط تھا اور غلط ہے، جس نے اس قوم کے نوجوان کو گمراہ کیا۔ آپ مانے نا کہ آپ نے اداروں کے خلاف غلط استعمال کیا یوتھ کو، لیکن ایک طرف آپ لوگ اپنی غلطی مانتے ہیں، دوسری طرف نیا محاذ کھول لیتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے اندر مخصوص نشستیں اور ہلاک پر معافی مانگ لی، امریکہ میں برپا کیے جانے والے فساد اور پاکستان کی بدنامی پر معافی مانگی، اور نہ شہباز گل سے اعلان لا تعلقی کیا۔ تو تحریک انصاف کے چند غلط فیصلوں کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ وی لاگ کرنے اور میڈیا پر آنے کے چکر میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، بکواس بھی کر دیتا ہے۔ تو تحریک انصاف کی اس وقت بے شمار برانچز مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جن میں ایک لطیف کوسہ کی تحریک انصاف ہے، دوسری تحریک انصاف خیبر پختونخوا ہے، تیسری تحریک انصاف پنجاب میں ہے، چوتھی تحریک انصاف بیرسٹر گور، اور پانچویں تحریک انصاف اب بالکل آزاد ہے۔ اور یہی ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، یہی مستند آؤٹ لیٹ ہے۔ تب شیر افضل مروت صاحب نے سنی کونسل اتحاد کے خلاف محاذ کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے بھی جوابی وار کیے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اپنی ٹویٹ میں کہا تحریک انصاف کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ انتخابی نشان سے لے کے مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے ٹاک شوز میں بیٹھ کے بول دیا تو کئی لوگ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ میں فضول میڈیا کے پبلسٹی کے لیے عمران خان کا برا نہیں سوچ سکتا، صرف اس لیے خاموش ہوں ہدایات لے کر کوٹ مت ڈلوائیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں تحریک انصاف یا ان کے اتحادی۔ ایک پہلی اور عجیب بات لازمی کر جاتے ہیں، جس سے سارے گلے شکوے کرنے کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے آخر میں کہا کہ ہدایات لے کر کوٹ مت ڈلوائیں۔ اب نیا پنڈورا باکس کھلے گا کہ کون کہاں سے ہدایات لے رہا ہے۔ باقی اگر آپ ان لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس چیک کر لیں تو نیچے کارکن بیچارے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ترلے منتیں کر رہے ہو کہ خدا کے بس کر دو، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں پارٹی کا ستیہ ناش کر رہے ہو، لیکن اس کے جواب میں کارکنوں کو جواب مل جاتا ہے، پھر بعد میں معافی مانگ لی جاتی ہے۔
یعنی تحریک انصاف کے اندر اس وقت غلطیوں اور معافیوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کو ٹھگ کہہ دیا. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے ٹھگز آف ہندوستان تو دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی. اب ٹھگ آف رشیا وہ ریلیز ہو گئی ہے اور عالمی میڈیا اس کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک تقریب سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ٹھگ کا لقب دیا. امریکن صدر اس سے قبل روسی ہم منصب کو قاتل، آمر قصائی اور جنگی مجرم بھی کہہ چکے ہیں، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماضی کی زبانی حملوں پر جو بائیڈن کو کبھی سخت جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ایسے الفاظ کے استعمال پر بائیڈن کو لمبی عمر کی دعا بھی دیتے رہے. تو رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا موقف ہے کہ بائیڈن ٹرمپ سے بہتر ہے کیونکہ ان کے بارے میں پیشن گوئی ممکن ہے. امریکہ میں صدر کوئی بھی ہو، لیکن اس فلم میں ویلن جو ہے وہ ہمیشہ رشین پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اور پچھلے ایک لمبے عرصے سے امریکن انتظامیہ کے لیے ایک ایسا ڈرانا خواب بنے ہوئے ہوتے ہیں جو روزانہ آتا ہے. اس حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکتی ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.